السلام علیکم۔ محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ سچی اور خالص تعریف کا حقدار اللہ ہی ہے، جس کے علاوہ کوئی بھی اور سچا اور حقیقی معبود نہیں، اور جس سے بڑھ کر سچ کہنے والا کوئی نہیں، اور جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور وہ سب کچھ واضح فرما دیا جسے واضح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ اور سلامتی ہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنے رب کی امانت مکمل طور پر دی۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کھانا پینا ہماری بگڑی ہوئی عادات میں سے ہے، خصوصاً دعوتوں اور شادی بیاہ وغیرہ میں، اور ہم میں سے اکثر اسے محض عادتاً ہی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے جدید طرز حیات کا ایک انداز سمجھتے ہیں، جبکہ نہ تو یہ کوئی محض عادت ہے اور نہ ہی کوئی جدید طرز حیات کا انداز۔ یہ عمل زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطان کی شراکت داری ہوتی ہے۔ آئیے اس مسئلے کو شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کھڑے ہو کر پینے سے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے۔ اور صحیح مسلم کی تیسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیے، اور جو بھولے سے پی لے تو کیا کر ڈالے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو، یعنی کیا کر دو۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بلا پانی پیے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھ بلا سے بھی زیادہ شر والی چیز نے پانی پیا ہے، اور وہ ہے شیطان۔ مسند احمد کی ایک اور روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو وہ اسی وقت کیا کر دے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ان مذکورہ 6 احادیث مبارکہ سے جو کہ 3 مختلف صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، چند باتیں بڑی وضاحت سے سمجھ آتی ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس قدر سختی سے منع فرمایا ہے کہ پی گئی چیز کو یعنی الٹی کر کے جسم سے نکال دینے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکام کی روشنی میں کھڑے ہو کر کھانا پینا بعض علماء کے نزدیک حرام ہے، اور کچھ علماء اسے مکروہ خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کتنا درست ہے، آئیں دونوں اطراف کے دلائل سے دیکھتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پینے سے ممانعت کے حکم کو صرف کراہت تک محدود رکھنے والوں کی پہلی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ کوفہ میں باب رحبہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی ضروریات اور معاملات نپٹانے کے لیے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر ان کے پاس پانی لایا گیا تو انہوں نے پانی پیا اور اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ بازو دھوئے اور سر اور دونوں پیروں کا مسح کیا، اور پھر کھڑے ہوئے اور بچا ہوا پانی پیا، اور پانی پیتے ہوئے وہ کھڑے تھے، اور پھر فرمایا، لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ خیال کرتے ہیں، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کچھ کیا جیسا کہ میں نے ابھی کیا ہے، یعنی کھڑے ہو کر پیا ہے۔ دوسری دلیل بھی صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم پلایا اور انہوں نے پیا اور وہ کھڑے تھے۔ تیسری دلیل مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا اور وہ سواری پر تشریف فرما تھے، انہوں نے دودھ پیا اور پھر دودھ والا برتن اپنے سیدھے ہاتھ والے بندے کو عطا فرمایا، تو اس شخص نے کھڑے کھڑے ہی دودھ پیا، اور پھر باری باری سبھی لوگوں نے کھڑے کھڑے ہی پیا۔ یہ روایت ضعیف یعنی کمزور ہے اور ناقابل حجت ہے، کیونکہ اس کی سند میں 2 راوی مجہول ہیں، اور امام بخاری نے اسے مرسل کہا ہے۔ مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں سلسلہ سند ٹوٹتا ہے، یعنی کوئی راوی جس کا نام لے کر روایت بیان کرے اور اس سے اس کا سماع ثابت نہ ہو، اور یہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔ اور چوتھی دلیل ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چلتے ہوئے کھاتے تھے اور کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ کچھ علماء کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت ہے کو نئی تنزیہی پر مجمول کیا جائے گا، یعنی نہ پینا بہتر اور اچھا ہے، جبکہ اس حدیث کو کراہت کے ساتھ جواز پر مجمول کیا جائے گا، یعنی جہاں مجبوری ہو وہاں ایسا کرنا جائز ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس
حدیث میں کھانے پینے سے مراد ایسی معمولی چیزوں کا کھانا پینا بتایا ہے جن کے لیے دسترخوان بچھانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جیسے کہ بسکٹ، چنے، چپس وغیرہ۔ چنانچہ اس حدیث میں باقاعدہ کھانا مراد نہیں ہے، اس لیے ان روایات میں کسی کے لیے کھڑے ہو کر کھانے پینے کو جائز قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں۔ اب آتے ہیں کھڑے ہو کر پینے کی اجازت دینے یا مکروہ خیال کرنے والوں کے پہلے دلائل کے جوابات کی جانب۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلی دلیل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ لوگ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ پر غور کیے بغیر فتویٰ دیے جاتے ہیں اور اسی پر عمل اور اسی کو نشر کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر پینا مکروہ سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ممانعت کا حکم نہیں پہنچا، ورنہ کسی ایک عام صحابی کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان تک اللہ کے رسول کی کوئی بات پہنچی ہو اور وہ اس بات کے خلاف کام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو محض عام لوگوں کی بات کا درجہ دیں۔ چہ جائکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المومنین، رسول اللہ کے داماد اور جلیل القدر صحابی تھے، ان کے بارے میں یہ گمان ہی کیا جائے۔ کوئی ایمان والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم پہنچا ہو اور وہ اس پر عمل نہ کریں اور معاذ اللہ اسے لوگوں کی بات کہیں۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا الفاظ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ان تک یہ بات لوگوں کی بات کی حیثیت سے پہنچی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی طور پر۔ جیسے کہ ابھی ذکر کی گئی صحیح بخاری کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ موجود ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر پینا مکروہ سمجھتے ہیں، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہاں ہیں وہ لوگ جو کھڑے ہو کر پینے کو مکروہ خیال کرتے ہیں۔ یہ بات اس بات کو مزید تقویت دیتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی اس بات پر انکار کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پانی پیا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیتے دیکھا تھا اور ممانعت کا حکم ان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا کھڑے ہو کر پینے کی اجازت دینے والوں کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، دلیل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کچھ کیا ہے جیسا کہ میں نے کیا ہے، یعنی کھڑے ہو کر پیا ہے، اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس والی دوسری روایت میں بھی ہے۔ یہاں تک ہمارے سامنے دو باتیں ظاہر ہوئیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم کہ کھڑے ہو کر کچھ نہ پیا جائے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فعل اس حکم کے مخالف نظر آتا ہے۔ یہاں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسی دو صحیح روایات جو بظاہر میں ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہوں، ان میں تطبیق کی جاتی ہے، یعنی ان میں موافقت اختیار کی جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی تصدیق کسی تیسری حدیث سے نہ کی جا رہی ہو، تو علم اصول الفقہ میں ان قوانین کی تفصیل موجود ہے اور ایسی صورت میں ان قوانین کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی اس وقت یہ ہمارا موضوع ہے۔ ہم اس وقت جو مسئلہ سمجھ رہے ہیں وہ ہے کھڑے ہو کر کھانے پینے کا مسئلہ، اس میں نظر آنے والے اختلاف کا حل، اور کھڑے ہو کر کچھ کھانے پینے سے ممانعت کا سبب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بتا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں دو صحیح لیکن متضاد روایات کے تضاد کے حل کے لیے مختلف طریقوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت کا جو سبب بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کھڑے ہو کر پیتا ہے شیطان اس کے پینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت کا سبب جاننے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خود کھڑے ہو کر پیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلی وجہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ جنات میں سے ایک جن نہ لگا دیا گیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور آپ کا کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرے ساتھ جو جن لگایا گیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا وہ مجھ سے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں کرتا۔ اسی باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے نکلے رات کو، ان کو غیرت آئی، وہ یہ سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میرا حال دیکھا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا تجھے اے عائشہ؟ کیا تجھ کو غیرت آئی؟ عرض کیا، میرے جیسی کو آپ جیسے پہ غصہ کیوں نہ آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن میرے پروردگار نے میری مدد کی حتیٰ کہ میرے شیطان نے اسلام قبول کر لیا۔ ان دو احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک انسان تھے، کوئی اور مخلوق نہ تھے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوق میں سب سے بلند رتبے والے آپ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن بہرحال تھے وہ انسان ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر انسان کی طرح جنوں میں سے ایک شیطان جن لگایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے جو کسی بھی اور کے لیے نہیں، وہ شیطان مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع فرمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف خیر والی بات کرتا تھا، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے اور پینے میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہونے کی بنا پر بھی اس کی پیروی جائز نہیں، جبکہ کوئی بھی دوسرا اس بات سے محفوظ نہیں کہ اس کا شیطان اس کے پینے میں شامل نہ ہو، لہٰذا کسی بھی دوسرے کے لیے کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت برقرار رہے گی۔ ویسے بھی اصول حدیث کے مطابق قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح ہوتی ہے۔ یہاں ایک آخری سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ اکثر علماء کرام کے مطابق آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ کسی بھی حدیث میں پانی یا زمزم کا کوئی فرق ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر عام پانی بھی نوش فرمایا ہے، تو پھر صرف زمزم کو ہی کیوں چنا جاتا ہے؟ اب وہ لوگ جو کھڑے ہو کر کھانے پینے میں کچھ قباحت نہیں سمجھتے یا کھڑے ہو کر زمزم پینا سنت سمجھتے ہیں، اس ساری تحقیق کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ کس کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی یا اپنی اپنی سوچ و فکر، رائے، منطق، فلسفے، مذہب، مسلک اور جماعت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔